کیس ہے اس میں یعنی کہ آپ کا کوئی ریلیجیس پرابلم ہے یا کوئی سوشل پرابلم ہے یا کسی خاص تنظیم سے تعلق ہے اس سے مسئلہ ہے یا کسی خاص سیاسی پارٹی سے تعلق ہے یا کسی خاص گروپ سے ہے. خاص گروپ سے مراد ہے کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی احمدی ہے, کوئی مرزائی ہے, تو اس طرح کے. تو وہ پھر دیکھنا پڑتا کہ کس کا ہے. اور پھر جب آپ نے اپلائی کرنا نا تو یہ نہیں کہ بس آپ نے بتا دیا کہ وہاں پر جی لاہور میں مجھے وہ جی میں شیعہ ہوں تو مجھے وہاں پر جی سنی وہ جی مارنا چاہتے ہیں. نہ 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 اس طرح تو وہ کہیں گے جی وہاں پر تو جی سنا ہے 2 کروڑ شیعہ ہیں, 2 کروڑ شیعہ ہیں, تو ہم کیا 2 کروڑ لوگوں کو وہ یہاں پر اسائلم دے دیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا پرابلم ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے. جو مسئلہ آپ کو ہے ہم انہیں اس کا حل کرنا ہے. باقی جو 1.5 کروڑ شیعہ ہیں یا کوئی احمدی ہیں, آپ ان کو چھوڑیں. آپ کے کیا پرابلم ہے, آپ کے پاس کیا پروف ہے. اور وہ پروف جو ہیں وہ اب آپ نے دیکھنے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے. کیا آپ زخمی ہوئے تھے تو کیا آپ کے پاس کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے. اگر آپ تھانے گئے تھے تو کیا تھانے میں آپ کے پاس کوئی ایف آئی آر تھی. اگر انہوں نے آپ کے گھر پہ آ کے گن پوائنٹ کیا, انہوں نے فائرنگ کی, تو کیا فائرنگ کی ایف آئی آر تھی, فائرنگ کی فوٹو تھی. کیا آپ نے 115 یا 15 پہ رنگ کیا, اگر کال کی تو اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. آپ نے ایس ایچ او کو جا کے رپورٹ دی, اس رپورٹ کی کاپی ہونی چاہیے. آپ کے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ایفیڈیوٹ ہوں, ہاں جی رات کو جی 2 بجے جی یہاں پر فائرنگ ہوئی تھی, 4-5 لوگ آئے تھے, انہوں نے آ کے یہاں پر جی گالیاں نکالی اور اونچا اونچا نعرے بازی لگائی, اس کے بعد انہوں نے جی فائرنگ کر کے چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہوئی ہیں تو پھر ان سب چیزوں کو اگر آپ نے لکھا ہے ایف آئی آر میں یا اپنی اسائلم رپورٹ میں, تو پھر آپ کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا اسائلم آفس کو. اگر آپ نے اسائلم آفس کو نہیں دیا حساب تو پھر آپ کا کیس وہ ریجیکٹ نہیں کریں گے, وہ آپ کا کیس آبجیکشن لگا کے آگے بھیج دیں گے اسائلم امیگریشن کو. وہ پھر آپ کا چلا جائے گا عدالت میں, اور پھر عدالت میں جو ہے وہ پھر 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 سال لگ جاتے ہیں. اور بیوی بچے آپ کے پاکستان میں ہوں گے, آپ یہاں پر ہوں گے, وہ وہاں پریشان, آپ یہاں پریشان, آپ وہاں پر کیسے جائیں گے. تو اس لیے وہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ کو تنگ کرتی ہیں. اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی کام کریں اچھے طریقے سے کریں, پیارے طریقے سے کریں, سکون سے کریں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا آپ کے حالات ہیں. ان حالات میں رہتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں. ورنہ تو اسٹڈی ویزا ہے, ورک ویزا ہے, ٹھیک ہے جی, اور بڑے طریقے ہیں. لیکن پھر یہ اس طرح سے یعنی کہ بارڈر کو کراس کرنا, اور یہ وہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا. میں یہاں پر لوگوں کی کہانیاں سنتا ہوں, کوئی میکسیکو بارڈر سے آ رہا ہے, اور کوئی ترکی سے آ رہا ہے, اور کوئی ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہے. وہ آ کے اپنی وہ جس طریقے کی اسٹوریاں سناتے ہیں نا تو رونا آتا ہے. تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ میری فی الحال ان باتوں کو مد نظر رکھیں, اس پہ تھوڑا سا کام کریں. تو میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنی تیسری جو قسط ہے اس میں مزید آگے بات کروں گا کہ جی اسائلم کے اس پروسیس کے بعد جب آپ کا کیس عدالت میں چلا گیا, پھر عدالت آپ کے ساتھ کیا کرے گی. کیونکہ عدالت سے پہلے اس کو کہتے ہیں اسائلم آفس, اسائلم ایڈمنسٹریٹو آفس. یہ کیونکہ عدالت نہیں ہے, اس نے آپ کے کاغذ دیکھے, آپ کا کوئی کاغذ کم ہوا, اس نے کہا جی اچھا جی کاغذ کم ہے, ہم اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے, لہذا سر جی ہم آپ اس طرح کریں کہ آپ کو ہم امیگریشن کورٹ میں ریفر کر رہے ہیں. تو امیگریشن کورٹ میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا, جو کچھ
ان کو کاغذ چاہیے ہوں گے، وہ شاید آپ کو 2 سال پرانی 1-2 سال بعد کی تاریخ دے دیں، آپ کو کہیں اچھا جی آپ 2022 میں اب آپ کا ڈیٹ پڑے گی، آپ کی 2023 میں ڈیٹ ہے آپ کی، تو لہذا ان 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں آپ کام کیسے کریں گے، نہیں کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے کریں گے، کتنے عرصے تک کر سکتے ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ امید ہے کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ آج جب اس وقت اتوار کا دن ہے، نیو یارک میں تقریباً 3:15 ہو گئے صبح کے، یعنی کہ رات کے اتوار کے، تو بس اب سونے کا ٹائم کر رہا ہے، تو کل پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نئی ایک ایپیسوڈ بھیجوں گا جس میں باقی چیزیں ہوں گی، تو یہ چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں کہ اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے اور اس میں رگڑا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سڑکوں پہ سونا ہو، آپ کو فٹ پاتھ پہ سونا ہو، یہاں پر سائڈ واک پہ سونا ہو، آپ کو رہائش نہ ملے، جس بندے نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو ایئرپورٹ پہ لینے آؤں گا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، وہ کہیں گے اپنی جاب میں پھنس گیا، پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور پھر جو میں نے کیا وہ مجھے پتہ ہے، تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل کی قسط میں بتاؤں گا۔ اور ایک کام جو میں نے آپ کو یاد کروانا ہے، جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی فوراً اس کو سبسکرائب کر لیں، اور جو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں، اس وقت 30-35 ویڈیو ہیں، وہ اس میں اردو، کیونکہ یہاں پر میں بچوں کو اردو پڑھاتا ہوں نیو یارک میں، تو اردو پڑھاتا ہوں بچوں کو، اور اس کے علاوہ یہاں کے جو پرمٹس ہیں فیسٹیول، یعنی کہ میں یہاں کا پاکستانی کونسلر بھی ہوں حکومت کی طرف سے نیو یارک کی، تو وہ بھی سارے معاملات میں دیکھتا ہوں، سڑکیں بنانی ہیں، درخت لگانے ہیں، اس طرح کے سارے کام، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی بڑا اچھا سفر رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ، تو آپ کائنڈلی میری اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اس کو کائنڈلی سب سے پہلے تو میرے اپنا چینل کو کریں سبسکرائب، اور اس کے بعد ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اب کل پیر بروز 9 تاریخ آپ سے ملاقات ہوگی، اور پھر 10 تاریخ کو مجھے UN جانا ہے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پہ، تو میں آپ کو انشاءاللہ UN کی جی سیر کرواؤں گا، جہاں پر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں اور آ کے سچ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ کو ٹیوزڈے کو آپ کو UN کی سیر کروائی جائے گی، اور آپ کو باقی باتوں کا آغاز کیا جائے گا، شروع کریں گے دوبارہ۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔